ان کو بھیجتے اس علاقے میں جا کر جو بڑی جامع مسجد ہوا کرتی تھی. روایت میرے سامنے نہیں آئی لیکن میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ ان کے دور خلافت میں 36,000 مساجد تھیں، اور 36,000 مساجد میں کم و بیش 4,000 کے قریب مساجد میں جمعہ ہوتا تھا. مرکزی جامع مسجد وہی ہوا کرتی تھی. آج ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، ہر مسجد جامع مسجد ہے. اتنے علماء کہاں سے آئیں گے؟ کوئی نعت پڑھنے والا ہے تو خطیب ہے، کسی کو قرآن صحیح نہیں آتا تو وہ بھی خطیب ہے، کوئی دوڑ کے آ گیا پہلے سال میں وہ بھی بڑا علامہ ہے. حالات تو ایسے ہیں. یہ گناہگار، میں نے کتابیں مکمل پڑھی، درس نظامی کیا، ایم اے عربی کیا، دورہ تفسیر القرآن کیا، دورہ حدیث کیا. بعض دفعہ میں خود کہتا ہوں کہ میں بھی اس اہل نہیں ہوں، میں بھی اس اہل نہیں ہوں. لیکن جن کو صحیح وضو نہیں آتا خطیب امام بنے ہوئے ہیں. 36,000 مساجد میں سے چند ہزار میں علماء تھے. اب ہر مسجد میں عالم دین ہے. نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ مدینہ منورہ سے، آپ کا دارالخلافہ مدینہ منورہ، تینوں خلفاء کا دارالخلافہ مدینہ منورہ رہا. پہلے خلیفہ کا، دوسرے خلیفہ کا اور تیسرے خلیفہ کا. سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں دارالخلافہ بدل گیا. چلو اب سیدنا فاروق اعظم 5 10 12 13 2 4 آدمی اچھے نامور عالم دین، صاحب علم، عدل و انصاف والے، کوئی رشوت لینے والے نہیں تھے. با اعتماد ساتھی بھیجے جاتے تھے علاقے میں. جمعہ کا روز ہو، جب جمع غفیر ہو، مسجد بھری ہوئی ہو، لوگوں سے پوچھو تمہارا گورنر کیسا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھو بھائیو، ذرا غور کریں ذرا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، وہ نظام کیسے چلا رہا ہے گورنری کا. وہاں جب بھیجا گیا اور ایک رات میں کہ آپ خود تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں ہیں. صبح دیر سے آتے ہیں، رات کو یہ باہر نہیں نکلتے، جتنی مرتبہ بلاتے رہو یہ باہر نہیں آتے. چند دنوں کے بعد یہ دیر سے آتے ہیں اور کبھی کبھار یہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا آپ ان کی شکایتوں کا جواب دیں. انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، دل تو نہیں کرتا تھا کہ میں ان شکایتوں کا جواب دوں. آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، آپ فرما رہے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. اب سننا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، اس دور کا سیدنا فاروق اعظم کے دور کا گورنر کیسا تھا. ایک ایک بات دل پہ اثر کرتی ہے. عرض کہ امیر المومنین، میں ان باتوں کو ظاہر تو نہیں کرنا چاہتا تھا. بات یہ ہے میں گورنر ضرور ہوں، منصب بڑا ہے، گھر میں میری بیوی بیمار ہے، گھر میں کام کاج کرنے والا نوکر و خادمہ نہیں ہے، میں اپنے گھر کے کام خود کرتا ہوں، بیوی بیمار ہے، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. دیر سے آنے کی وجہ یہ ہے. اچھا رات کو آپ باہر کیوں نہیں آتے؟ اللہ اکبر. امیر المومنین، دن میں نے مخلوق کو دے رکھا ہے، رات میں نے اپنے خالق کو دے رکھی ہے. رات بس اسی کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں. دن مخلوق کے لیے ہے اور رات خالق کے لیے ہے، اس لیے رات کو میں باہر نہیں آتا. اچھا کبھی کبھار آپ معمول سے دیر سے آتے ہیں. گورنر ضرور ہوں، سارا یہ صوبہ جو ہے، حمص کا سارا ایریا میرے قبضے کنٹرول میں ہے، میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، بیت المال بھی میرے قبضے میں ہے، لیکن میں نے کبھی کچھ نہیں لیا. یہ میرا ایک جوڑا ہے، جب یہ میلا ہو جاتا ہے پھر اسے دھوتا ہوں، اسے خشک ہونے میں دیر لگتی ہے، پھر یہی پہن کے آتا ہوں.
اس لیے دیر ہو جاتی ہے، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ اور آپ کبھی کبھار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا وہ منظر میرے سامنے ہے، جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا، میں کافر تھا، مشرک تھا، ان کی حمایت میں تھا جب وہ سولی پہ لٹکے ہوئے تھے۔ آج جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے کہ میرے اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تو نے میرے نبی کے صحابی کی مدد کیوں نہیں کی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ ان کے دور کا گورنر تھا، اور آج آئین بنایا گیا، صدر جو کچھ کرے وہ مستثنا ہے، جو کچھ کرے مستثنا ہے، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سن لو، یہ کالا قانون ہے اور یہ قرآن و سنت کے منافی قانون ہے۔ اسلام میں ایسے قانون کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سے 10 12 14 ٹاکیے لگے ہوئے کرتا پہن کر آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ ایک دن نیا کرتا پہن کر منبر پہ خطبہ دینے لگے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، امیر المومنین، فلاں جگہ سے جو مال غنیمت میں چادریں آئی ہیں، ہمیں پتا ہے کسی صحابی کا کرتا نہیں بنا، آپ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ نے کیسے کرتا بنا لیا ہے؟ اس کا پہلے جواب دیجئے، پھر جمعہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ کا مسجد نبوی میں منبر رسول پہ، اس مسجد نبوی میں سارے صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں اور احتساب ہو رہا ہے۔ آج گاڑیاں آ رہی ہیں، مربے بن گئے، بینک بیلنس بن گیا دنیا میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ مستثنا ہے۔ اگر ایک اضافی چادر امیر المومنین کے وجود پہ آ جاتی ہے، کیسے عظیم لوگ تھے، کیسے نڈر لوگ تھے، جرأت و بہادری والے تھے۔ خلیفہ کا احتساب پہلے جمعہ ہو رہا ہے، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا تم ذرا جواب دینا، اور اسے کہا بھئی تو صحیح کہہ رہا ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے، جو چادریں آئی تھی کسی کا کرتا نہیں بنا۔ عبداللہ ابن عمر تم جواب دو۔ وہ کھڑے ہوئے۔ اب ذرا کیسا منظر ہوگا جب خلیفہ کا احتساب ہو رہا ہے۔ عرض کی میرے بھائیوں، تمہیں معلوم ہے کہ میرے ابا جی کا کرتا نیا نہیں تھا، جس مال غنیمت کی چادروں میں سے چادر میرے ابا جی کو ملی تھی، مجھے بھی اسی مال غنیمت سے چادر ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے ابا جی کو دے دی، ابا جی نے، امیر المومنین نے دونوں چادریں ملا کے کرتا بنوا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، فرمایا اصل بات یہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں میرے نبی نے کیا فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کہ اگر کوئی نبی بن سکتا تو عمر فاروق بن سکتے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے کیسی عزت دی، لیکن اہل بیت کے ساتھ کتنا محبت تھی۔ یہ انشاءاللہ آئندہ اس محرم میں آپ سنیں گے، لیکن آپ کے ساتھ منسوب جو واقعہ ہے، آپ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بچوں میں، صحابہ کرام کے بچوں میں کپڑے تقسیم فرما رہے ہیں، لباس تقسیم فرما رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کی عمر کم و بیش تقریباً 10-12 اس عمر کے ہوں گے۔ وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے کہ خلیفۃ المسلمین مدینہ والوں کے بچوں کو نئے نئے سوٹ دے رہے ہیں۔ جب آپ پہنچے کہا ہمیں بھی چاہیے جوڑا، تو آپ نے ان کپڑوں کو دیکھا اور پھر ایک نظر آپ پہ ڈالی،
فرمایا شہزادو تمہارے لائق نہیں ہے میرے پاس کپڑے. آج عداوت کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ جمعہ محرم کے آپ نے سننے ہیں بخوبی. میں نے صبر کے موضوع پہ صبر اور سوگ یہ موضوع میں نے بیان کرنا ہے. اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں محبت میں نے یہ بیان کرنی ہے. یہ جمعے آپ نے سننے ہیں ذرا غور سے. اب ذرا حالانکہ باقی بچوں کو دے رہے ہیں, جب ان کی باری آئی فرمایا تمہارے لائق یہ کپڑے نہیں میرے پاس. ایک صحابی کو بھیجا کہ یمن میں جاؤ, مدینہ منورہ سے یمن میں بھیجا اور کہا یمن سے خوبصورت ترین چادریں لے کے آؤ. وہ مدینہ منورہ سے یمن میں گئے اور یمن میں خوبصورت ترین چادریں خریدی اور پھر لے کر آئے اور آ کر امیر المومنین کو وہ چادریں پیش کی. جب آپ نے چادریں مل گئیں آپ کو, آپ نے حسنین کریمین کو بلایا, فرمایا شہزادو تم بھی خوبصورت ہو, یہ چادریں بھی بڑی خوبصورت ہیں, لے جاؤ. الآن طیبا نفسا, آج میرا دل خوش ہو گیا ہے, میرا آج دل خوش ہو گیا ہے. جیسے تم شہزادے ہو, حسین ہو, خوبصورت ہو, یہ چادریں بھی خوبصورت ہیں, آج میرا دل خوش ہوا ہے. میرے بھائیوں یہ آپس میں صحابہ اہل بیت یہ تو ان کے بڑے تعلقات تھے, بڑے مراسم تھے, بڑی محبتیں تھیں. اور پیش کیا جاتا ہے 10 دن خاص کر یہ تو دشمن تھے, یہ تو ناحق قبضہ کرنے والے تھے, یہ تو معذلہ ظالم لوگ تھے. نہیں بھائیوں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم و اہل بیتہ و تلاوت القرآن. لوگوں اپنی اولادوں کو 3 باتوں کا درس دو, میری محبت, میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم. توجہ کرنا اس حدیث کے آخری فرمایا اہل بیت اور قرآن کی تعلیم. ایک لوگ چلے گئے اہل بیت کو لے کر, قرآن ان کے پاس نہیں ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ دنیا میں ایک آدمی حسین سے محبت کرنے والا اسی رنگ میں جو محرم والوں کا رنگ ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے, ایک بھی. سیڈ پہ ہو گئے نا وہ, سمجھ آ رہی نا. دوسری بات, اہل بیت کی محبت, وہ لوگ کہتے 3 صحابہ سے محبت ہے, اہل بیت کو معاذ اللہ چھوڑ دیا. اور کسی نے کہا وہ تو باغی تھے معاذ اللہ. حسین تو باغی تھا, باغی اچھے بادشاہ کا باغی جنت میں نہیں جا سکتا. حسنین تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. وہ ادھر ہو گئے, اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے نظریات کو دیکھو ذرا. تشدد پہ ہم نہیں آتے, ٹھیک ہے نا, فرقے پہ ہم نہیں آتے, اختلافات پہ ہم نہیں آتے. ہمارے سامنے قرآن ہے, ہمارے سامنے حدیث ہے. بس قرآن و حدیث کو دیکھو, سنو, پڑھو, اپنے علماء سے رابطہ رکھو, اپنے عقیدے پہ پختہ رہو, عقیدے پہ پختہ رہو. قرآن سے محبت ہو, اہل بیت سے محبت ہو, حضور سے محبت ہو, یقین ہماری انشاءاللہ نجات ہوگی. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو, آمین ثم آمین.